السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 2 ہے، سورۃ البقرہ ہے، رکوع نمبر 9 اور آیت نمبر 210 کے بعد۔ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 9 آیت نمبر 210 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوال کیجئے، پوچھئے۔ سل سوال لفظ سے نکلا ہے، سل آپ سوال کیجئے، آپ پوچھئے۔ کس سے سوال کیجئے؟ بنی اسرائیل سے، مدینہ کے یہودیوں سے آپ پوچھ لیں۔ کم کتنی، آتینات دی ہم نے، ہم ان کو، من آیتن نشانیوں میں سے، معجزات میں سے، بینتن روشن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے یہودیوں سے پوچھ کر دیکھ لیں کہ ہم نے بنی اسرائیل اور ان کے مد مقابل فرعونیوں کو 9 نشانیاں جو ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات جو تھے وہ عطا کیے۔ ان میں سے پہلا تھا کہ سوٹا زمین پر پھینکتے تو اللہ کے حکم سے سانپ بن جاتا، دایاں ہاتھ بائیں بغل میں دباتے تو اللہ کے حکم سے چمک اٹھتا۔ پھر جو ہے ان پر جو ہے فرعونیوں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نافرمانیوں کی وجہ سے جو ہے ان پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے مختلف عذاب نازل کیے کہ ان پر طوفان آ جاتے آندھیوں کے۔ اس کے بعد فرمایا کہ طوفان آ جاتے تھے۔ دوسرا ہے کہ ان کی فصلوں کی پیداوار کم ہو جاتی، یعنی پھل جو تھا وہ کم لگتا، پھلوں میں کمی پیدا کر دی۔ تیسری بات پانچویں بات کہ ان پر مکڑی کا عذاب آیا۔ فصلیں جو ہے وہ مکڑی، سبز رنگ کی مکڑی ہوتی ہے، ٹڈی دل اس کو کہتے ہیں، وہ فصلوں کو کھا جاتی۔ اگلا جو ہے چھٹی بات جو ہے کہ وہ ان کے پانی جو تھے کنوؤں کے وہ خون بنا دیے جاتے۔ ساتویں بات ہے کہ کنوؤں میں مینڈک پیدا کر دیتے اللہ تعالیٰ۔ آٹھویں ہے کہ ان کو ان کے کپڑوں میں جوئیں ڈال دیتے اللہ تعالیٰ۔ یہ عذاب بھی اللہ کی نشانیاں تھیں، اللہ کے معجزات تھے کہ اچھی بڑی چیزیں ہیں، اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے پانی کو خون بنا دیتے، پانی کے کنوؤں میں مینڈک پیدا کر دیتے، ان کے کپڑوں میں جوئیں پیدا کر دیتے۔ فصلیں اچھی بڑی ہوتی ہیں لیکن ان کو پھل نہیں لگتا پورا۔ آندھی جو ہے طوفان آ جاتے، طوفان کتنی تباہی کر دیتے۔ فصلیں اچھی بڑی ہیں، ٹڈی دل بھیج دیتے، مکڑی پیدا کر دیتے، اللہ تعالیٰ ان کی فصلیں کھا جاتی۔ اور اس کے بعد جو ہے 9ویں جو نشانی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو جو ہے مصر سے نکال کر ارض مبارک ملک شام کی طرف ہجرت کر جاؤ، تو اس میں راستے میں جو ہے وہ جو دریا جو آیا تھا، وہاں موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ پانی پر سوٹا ماریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہ سوٹا پانی پر مارا، پانی پھٹ گیا، دائیں کا پانی جو آ رہا تھا وہ دائیں جو ہے پہاڑ کی طرح جو ہے چٹان بن گیا، بائیں کا تھا وہ بائیں طرف ٹھہر گیا، رک گیا۔ اور 12 قبیلوں کے لیے، بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دریا میں خشک راستے جو تھے وہ پیدا کر دیے، اور ان راستوں سے وہ گزر کر جو ہے دریا کے اگلے کنارے جو ہے وہ پہنچ گئے۔ جب فرعون اپنا لشکر لے کر آیا، اس کو پتہ چلا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے گئے ہیں مصر سے نکال کر، تو ان سے پیچھا کیا، اور جب وہ دریا پر آیا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھ لو، یہ دریا نے میرے حکم سے راستے دے دیے ہیں، تو چلو ان راستوں پر۔ موسیٰ علیہ السلام قوم تو اگلے کنارے پہنچ چکی تھی، اب اس نے جھوٹ بولا قوم سے کہ میرے حکم سے جو ہے دریا جو ہے اس نے راستہ دے دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جب یہ فرعونی جو ہے وہ درمیان میں پہنچے تو اللہ نے پانی کو چلنے کا حکم دیا جو پہاڑوں کی طرح رکا ہوا تھا اللہ کے حکم سے، اور وہ پھر سب کو بہا کر لے گیا۔ اور قرآن میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب فرعون ہوتے کھانے لگا
تو اس نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا الآن، اب تو ایمان لاتا ہے، وقد عصیت من قبل، اس سے پہلے تو بڑا نافرمان بنا پھرتا تھا اللہ کا، مانتا ہی نہیں تھا اللہ کو، تو کہتا تھا سب سے بڑا رب میں ہی ہوں، تو اب تیرا ایمان قبول نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ کے یہودیوں سے پوچھ لیے کہ ہم نے جو ہے بنی اسرائیل کو کتنی نشانیاں، روشن نشانیاں دیں۔ تو یہ جو نشانیاں تھیں یہ بنی اسرائیل کے لیے بھی نصیحت کا باعث تھیں اور فرعونیوں کے لیے بھی نصیحت کا باعث تھیں، تاکہ دونوں جو ہے وہ اللہ کے ساتھ صحیح رابطہ کر لیں، صحیح ایمان جو ہے وہ قائم کر لیں، صحیح جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی محبت پیدا کر لیں، یہ اللہ کی قدرتیں نشانیاں دیکھ کر، اور اپنی خرمستیاں، نافرمانیاں اور یہ جو ہے فتنہ و فساد جو ہے اس کو چھوڑ دیں۔ مقصد یہ تھا۔ اب آگے فرماتے ہیں اللہ میں بدل، اور جو شخص تبدیل کرے گا نعمت اللہ کی نعمتوں کو، من بعد اس کے ما جاءت ہو، جو آگی وہ نعمتیں ان کے پاس، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب، سخت ہے خاص سزا کا۔ اب یبدل کے بعد جو نعمتن ہے یہ اس میں نکرہ ہے، تمام نعمتیں، یہ تو خاص 9 نعمتیں ہو گئی نا، 9 بنی اسرائیل اور فرعونیوں کے لیے یہ خاص ہو گئیں، لیکن یہ آگے نعمتن جو ہے یہ ہے اس میں نکرہ ہے کہ اللہ کی تمام نعمتوں میں سے جو شخص بھی اس نعمت کو تبدیل کرے گا اس کے لیے شدید عذاب ہے۔ اب اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا آسمانی دین ہے، جس کو قبول کرنے کے لیے کلمہ طیبہ سب سے پہلے یا کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے۔ داخلہ انرولمنٹ کرانے کے لیے اس میں مسلمانوں کی امت میں شامل ہونے کے لیے پہلے اقرار کرنا پڑتا ہے، داخل ہونا پڑتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ یہ شخص کی جو ہے امت مسلمہ میں انٹری ہو گئی، یہ ممبر بن گیا امت مسلمہ کا، جس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو کلمہ پڑھ کر جو باہر داخل ہو جاتا ہے، پھر اس میں سے جو ہے آگے جو ہے وہ کلمے کے بعد جو ہے قرآن آ جاتا ہے، اس کی تفسیر آ جاتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ آ جاتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور کوئی بھی نعمت ہے، مثلا ہم بازار جاتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ خالص دودھ نہیں ملتا، خالص دالیں نہیں ملتی، خالص ہلدی نہیں ملتی، خالص مرچیں نہیں ملتی، خالص چیزیں نہیں ملتی ہمیں۔ یہ اللہ کی نعمتوں میں ملاوٹ ہے۔ اللہ کی ساری نعمتیں اور سب سے اعلیٰ نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ آسمانی دین ہے، اور باقی تو جو ہے نعمتیں آپ جانتے ہیں، میں نے مثالیں دے دی ہیں کہ دودھ میں ملاوٹ، چیزوں میں ملاوٹ، سب جو ہے ہلدی وغیرہ سب میں ملاوٹ ہے۔ اب دین میں ملاوٹ کیا ہے؟ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ ملاوٹ کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا دین دیا ہے، فرقے جو ہے اس کو چھوڑ کر جو ہے اس میں اضافہ کرتے ہیں، اس میں اپنی من مرضی کی کتابیں دیکھ کر جو ہے اللہ کے آسمانی دین کے مقابل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں ریکارڈ کے طور پر کہ فقہ حنفی، چونکہ میں BA میں پڑھاتا رہا ہوں، اس لیے میں اللہ کے فضل و کرم سے اس کی باریکیوں کو جانتا ہوں، اور ان باریکیوں کی کلاس میں بیان کرنے کی وجہ سے ہی باقی جو ڈپارٹمنٹ کے 5 پروفیسر تھے انہوں نے میرے خلاف فیصلہ کر دیا کہ آئندہ اس کو BA کی کلاس نہیں دینا۔ یہ ہماری فقہ کے نقائص بیان کرتا ہے، تو فقہ کے اندر اگر انہوں نے خود ہی نقائص پیدا کرنی ہے تو میرا کیا قصور ہے؟ مثلا میں مثال دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نماز شروع کرو تو کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کہو اللہ اکبر، یہ کہہ کر ہاتھ باندھ لو ناف سے اوپر، حدیث میں ہے ناف سے اوپر اور جو ہے وہ سینے پر، لیکن حنفیوں نے جو ہے یہ ہاتھ باندھنا جو ہے وہ حدیث کو تبدیل کر کے جو ہے نبی علیہ السلام فرمانا فوکس سرہ، ناف سے اوپر ہاتھ باندھو، اور انہوں نے اس حدیث میں تبدیلی کر کے تحت سرہ بنا دیا، حدیث کے الفاظ میں تبدیلی بیان کر دی، یہ ہے تبدیلی۔
انہوں نے حنفیوں نے جو ہے تحت فوقہ کی لفظ کی جگہ تحت سرا، ناف کے نیچے ہاتھ باندھو، حدیث کو بگاڑ دیا۔ یہ ہے اللہ کی نعمت کو بگاڑنا۔ اب دوسری بات کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے نماز شروع کرو تو اللہ اکبر کہو۔ اب فقہ حنفی جو ہے وہ کیا کہتی ہے؟ امام صاحب کہتے ہیں کہ اللہ اعظم بھی کہہ لو، اللہ اجل بھی کہہ لو، اللہ الرحمن بھی کہہ لو، اللہ اکبر بھی کہہ لو، یہ سب جائز ہے۔ جائز کس طرح ہے کہ جب اللہ نے فرما دیا کہ میں نے دین مکمل کر دیا ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، تو پھر اللہ اکبر کے علاوہ جو الفاظ ہیں کہ اللہ اعظم یہ بھی ٹھیک ہے جی، اللہ اجل یہ بھی ٹھیک ہے جی، اللہ الرحمن یہ بھی ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر۔ میں فقہ حنفی جو ہے اس سے یہ الفاظ میرے سامنے ہے، کتاب بھی ہے، اور یہ میں الفاظ اس میں سے بیان کر رہا ہوں کہ جب نبی علیہ السلام نے اللہ اکبر کہا ہے تو کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ اللہ اکبر کے مقابلے میں جو ہے اللہ اعظم، اللہ اجل، اللہ الرحمن یہ الفاظ جو ہے وہ ٹھونسے جائیں اللہ کی شریعت میں، اللہ کے دین میں۔ یہ ہے اللہ کے دین کو بدلنا، یہ ہے اللہ کے دین میں اختلاف پیدا کرنا۔ اور یہ الفاظ ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو اس فقہ کے امام اور ابتدائی امام ہیں، اور ان کے شاگرد امام جو ہے شیبانی ہیں، محمد حسن شیبانی، یہ دونوں جو ہے یہ الفاظ جو ہے وہ ٹھونستے ہیں کہ اللہ اکبر کی بجائے اگر اللہ اعظم، اللہ اجل، اللہ الرحمن بھی کہہ دیا جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا بھی اللہ کے رسول کو اور صحابہ کرام کو عربی کے یہ الفاظ نہیں آتے تھے؟ وہ جاہل تھے آپ کے مقابلے میں، نعوذ باللہ۔ صحابہ کرام کو یہ جرت کیوں نہیں ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ اکبر کی بجائے ہم اللہ اعظم کہہ لیں، اللہ اجل کہہ لیں، اللہ الرحمن کہہ لیں تو کیا حرج ہے؟ صحابہ کرام نے یہ جرت نہیں کی، یہ لفظ وہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے قرآن سے یہ ہدایت حاصل کی تھی کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں دین اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے منع کر دیں اس سے منع ہو جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ، ہر نئی چیز جو اللہ کے دین میں شامل کی جائے گی وہ گمراہی ہوگی، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جو ہے انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے تو اس کو بند کیا ہے کہ جب اللہ کا دین مکمل ہے تو پھر کوئی شخص جو ہے اپنی طرف سے اس میں جو ہے اضافہ نہیں کر سکتا۔ تو امام صاحب اور ان کے شاگرد جو ہیں محمد شیبانی جو ہیں، محمد حسن شیبانی، وہ جو ہے نئے لفظ جو ہے وہ داخل کر رہے ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام نے آسان جملہ جو ہے امت کو دیا ہے کہ نماز شروع کرتے ہوئے کہو اللہ اکبر، یہ آسان ترین جملہ ہے۔ اور اللہ اعظم، اللہ اجل، اللہ الرحمن، یہ جو ہے یہ فقی امام جو ہے ان کے جو ہے وہ شامل کیے گئے ہیں فقہ کے ذریعے، اور اس طرح جو ہے اللہ کے مقررہ دین کو اس کو جو ہے بدلا گیا ہے، اس میں اختلاف پیدا کیا گیا ہے۔ اور سورہ حجرات کی جو آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ آگے نہ بڑھو کا مطلب یہ نہیں کہ وہ روڈ پر جا رہے ہیں تم ان کے پیچھے پیچھے چلو، نہیں۔ آگے نہ بڑھے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین میں جو ہے تم اپنا گھوڑیا نہ گھوڑو، اپنے جو ہے عقل نہ شامل کرو، جتنا دین اللہ تعالیٰ نے تم کو دے دیا ہے اس پر ہی عمل کرو تو بہتر ہے۔ اس پر عمل کرو گے اختلاف نہیں پیدا ہوگا، اگر اس میں اپنی مرضی جو ہے ٹھونسو گے تو پھر اختلاف پیدا ہو جائے گا اور دین بدل جائے گا۔ تو اس سے جو ہے امام اعظم جن کو کہا جاتا ہے اور امام حسن شیبانی جو ہے یہ دو یہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ جو ہے کہہ لیے جائیں۔ اور امام صاحب کے جو دوسرے شاگرد ہیں امام ابو یوسف،
جو بالواسط جنہوں نے براہ راست علم حاصل کیا امام صاحب سے، ایک محمد حسن بن جو ہے شعبانی ہیں، اور ایک امام ابو یوسف ہے۔ یہ دونوں جو ہے ان کو جو ہے یہ بڑا مقام حاصل ہے فقہ میں۔ اور یہ جو الفاظ امام ابو حنیفہ اور امام شعبانی نے جو ہے یہ جاری کیے ہیں کہ اللہ اعظم، اللہ اجل، اللہ الرحمن، یہ فقہ کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں کہ ان الفاظ کے خلاف آپ کے شاگرد نمبر 2 امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ لا یجوز، یہ الفاظ کہنا جائز نہیں ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے جو ہے اللہ اکبر فرما دیا تو پھر یہ الفاظ جو ہے اللہ اکبر کی بجائے کہنا لا یجوز ہو، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں یہ فقہ کے اندر یہ لفظ لکھا ہوا ہے لا یجوز ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر امام صاحب نے جو ہے نبی علیہ السلام کے فرمان کی مخالفت کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے امام صاحب کی مخالفت جو ہے اس کو بھی بندوبست کر دیا کہ ان کے شاگرد جو ہیں امام ابو یوسف، میں ریکارڈ سے بات کر رہا ہوں، کوئی شخص بھی جو ہے فقہ کی کتاب نکال کر دیکھ لے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ استعمال کرنا لا یجوز ہو، نہیں جائز ہیں۔ کیونکہ جب نبی علیہ السلام نے ایک جملہ دے دیا اللہ اکبر، تو اس جملے کے خلاف جو ہے اپنی طرف سے جملے بنا کر ٹھونسنا جو ہے، کیا نبی علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کو عربی نہیں آتی تھی؟ صحابہ کرام کو عربی نہیں آتی تھی؟ صحابہ کرام نہیں کہہ سکتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر جو ہے اللہ ہو اعظم، اللہ ہو اجل، اللہ الرحمن کہہ دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ انہوں نے تو یہ جرت نہیں کی، کیونکہ ان کو جو ہے قرآن نے کہا تھا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو پیغمبر دین تمہیں دین کی بات دے اس کو پکڑ لو۔ اور قرآن میں یہ بھی ہے کہ کیا تم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح اس پیغمبر سے جو ہے بے جا سوال کرو گے؟ اس لیے صحابہ کرام جو تھے ان کے اندر یہ جرت نہیں تھی کہ وہ لقمہ دے دیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ لا یجوز جو ہے یہ امام صاحب جب جن کو امام اعظم کہتے ہیں ان کے شاگرد صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلمات جو ہے لا یجوز، کہ یہ کلمات کہنا جائز نہیں ہے۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، بناوٹی بات نہیں ہے، میرے پاس کتاب بھی موجود ہے اس وقت، میں اس کتاب سے یہ لفظ جو ہے بتا رہا ہوں کہ امام ابو یوسف کہتے ہیں اپنے استاد کو کہ یہ جو آپ نے لفظ جو ہے وہ شامل کیے ہیں اللہ اکبر کے مقابلے میں، یہ لا یجوز، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ ایک مثال، ہزاروں لاکھوں مثالیں، پوری فقہ جو ہے وہ اختلاف سے جو ہے بھری پڑی ہے کہ امام صاحب کچھ، استاد صاحب کچھ کہتے ہیں، شاگرد اس کے خلاف کہتے ہیں۔ اب اسی فقہ میں جو BA میں پڑھائی جاتی تھی 12 مسائل ہیں، کتاب الصلاۃ ہے، جن میں امام صاحب سے جو ہے دونوں شاگرد جو ہے وہ اختلاف کرتے ہیں۔ ان 12 مسائل کی بنیاد پر جو ہے شاگرد کہتے ہیں کہ یہ 12 مسائل پیدا ہو جائیں نماز کے دوران تو نماز جو ہے تشہد تک جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ امام صاحب کہتے ہیں نہیں مکمل ہوگی۔ اب جو ہے تشہد تک، دونوں کہتے ہیں تشہد تک عبدہ و رسولہ تک پڑھ لیں تو نماز مکمل ہو گئی۔ اب انہوں نے جو ہے درود ابراہیمی جو ہے اس پر کانٹا لگا دیا، استاد نے بھی دونوں شاگردوں نے بھی، جبکہ نبی علیہ السلام سے ثابت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ آپ کے نواسے جو ہے ان کو نماز نبی علیہ السلام نے سکھائی اور تشہد کے بعد درود ابراہیمی سکھایا، اور صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام درود ابراہیمی پڑھ کر عبدہ و رسولہ کے بعد درود ابراہیمی پڑھ کر کچھ دعائیں پڑھ کر پھر جو ہے وہ نماز پوری کرتے تھے، پھر ان کی نماز پوری ہوتی تھی۔ تو یہاں پر جو ہے استاد اور شاگردوں دونوں نے درود ابراہیم کو نکال دیا۔ جس عمل کو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے کیا اس کو ختم کر دیا، ان کو کس نے اختیار دیا؟ اب یہ ہے کہ نماز مکمل ہو گئی
درود ابراہیم پڑھنے کے بعد نماز نبوی جو ہے، تو نبی علیہ السلام کا صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اب جو ہے نماز مکمل ہوگی تو نماز سے کیسے نکلنا ہے؟ تو نماز کے نکلنا کیسے ہے؟ نبی علیہ السلام نے پاکیزہ جملے جو ہے امت کو عطا فرمائے ہیں کہ جب تم نماز پڑھ لو درود ابراہیم کے بعد اور دعاؤں کے بعد، تو پھر تم نے جو ہے دائیں طرف منہ کرتے ہوئے کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کتنا پاکیزہ جملہ ہے نماز سے نکلنے کا، ذرا توجہ فرمائیں۔ میں مختصر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سبق نہ رہ جائے۔ نبی علیہ السلام نے پاکیزہ جملہ دیا نماز مکمل ہونے کے بعد نماز سے نکلنے کا، کہ دائیں طرف منہ پھیرتے ہوئے کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بائیں طرف منہ کرتے ہوئے کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ فرمان نبوی ہے، یہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کا عمل بھی ہے اور فرمان نبوی ہے، اللہ کا فرمان بھی ہے۔ اب یہاں فقہ والے کیا کہتے ہیں؟ یہ 12 مسائل ہیں، ان میں سے صرف میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں 12 جو ہے مثالیں جو ہے آپ کے وضاحت کروں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے، صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ جو ہے امام صاحب کہتے ہیں کہ جب جو ہے تشہد مکمل کر لو تو تمہاری نماز پوری ہوگی، اور ان کے شاگرد جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ تشہد مکمل کر لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھ لو تو نماز مکمل، اب نماز سے آپ نکل سکتے ہیں۔ جبکہ نبی علیہ السلام نے جو ہے آخری تحیات میں درود ابراہیم بھی شامل کیا ہے اور دعائیں بھی شامل کی ہیں حدیث کے مطابق، اور یہ جو ہے دعاؤں کو اور درود ابراہیم کو انہوں نے کاٹے لگا دیا، استاد صاحب نے بھی اور شاگردوں نے بھی۔ اب ان کی نماز مکمل ہوتی ہے بغیر درود ابراہیمی کے، اور بغیر اس کے بعد دعاؤں کے ان کی نماز مکمل ہوگی۔ یہ بھی اختلاف ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کی نماز سے اختلاف ہے۔ اب یہاں پھر جو ہے پھر آپس میں یہ گتھم گتھا ہو گئے۔ امام صاحب کہتے ہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں، کہ اگر تشہد پڑھنے کے بعد کوئی جان بوجھ کر حدث کر لے، حدث کے معنی ہوتا ہے گیس خارج کرنا، وضو توڑ دینا، یہ حدث کا لفظ ہے، حدیث میں بھی ہے اور فقہ میں بھی ہے۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ جب تم نے تشہد تک نماز پڑھ لی، اب نماز سے نکلنا ہے، تو کوئی جان بوجھ کر جو ہے وہ گیس خارج کر دے تو نماز سے نکل گیا۔ اب نبی علیہ السلام نے نماز سے نکلنے کا کیا فرمایا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پاکیزہ جملے فرمائے دائیں اور بائیں۔ اب ان پاکیزہ جملوں کی جگہ پر جو ہے امام صاحب کیا لائے ہیں اور ان کے شاگرد کیا لائے ہیں، دونوں، کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ، امام صاحب کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر گیس خارج کر دے تو اس کی نماز مکمل ہوگی، اور آپ کے دونوں شاگرد جو ہے امام شعبانی اور امام ابو یوسف دونوں کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوئی۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر گیس خارج کر دی ہے تو اس کی نماز باطل ہوگی، اس جا کر وضو کرے اور پوری نماز دوبارہ پڑھے۔ اور وہ جو ہے امام صاحب کی مخالفت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ امام صاحب کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر گیس خارج کر کے نماز ہوگی، شاگرد کہتے ہیں نہیں ہوئی۔ اب شاگرد کیا کہتے ہیں کہ اگر جان بوجھ کر گیس نہیں خارج ہوئی، ویسے گیس جو ہے وہ اس نے پریشر ڈالا ہے اور وہ نکل گئی ہے، از خود نکل گئی ہے، تو شاگرد کہتے ہیں کہ وہ نماز ہو گئی۔ آپ دیکھیں شاگردوں کی عقل اور امام صاحب کی عقل، دونوں جو ہے وہ گیس پر جو ہے وہ آپس میں جو ہے الجھ گئے ہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر گیس خارج کر دے درود ابراہیمی سے پہلے آخری رکعت میں تو وہ نماز سے نکل گیا۔ شاگرد کہتے ہیں جی نہیں، جان بوجھ کر اگر وہ گیس خارج کرے گا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، اس کی نماز باطل ہو گئی۔ ہاں اگر شاگرد کہتے ہیں کہ اگر جان بوجھ کر گیس نکالی، گیس جو ہے دھکے سے نکل گئی ہے، تو پھر نماز مکمل ہو گئی۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام نے نماز مکمل کے بعد نماز سے نکلنے کے لیے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا پاکیزہ کلمات فرمائے ہیں، اور یہ جو ہے وہ گیس کو لے کر آ گئے، استاد بھی رشیدگی۔ اب ایمانداری سے سوچیں کہ اگر ہر شخص جو ہے امام صاحب کے، امام اعظم جن کو کہا، ان کے حکم پر عمل کرے کہ نماز سے نکلنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی بجائے جو ہے وہ گیس خارج کرے جان بوجھ کر، تو اگر ہر نمازی جو ہے وہ جان بوجھ کر گیس خارج کر کے نماز سے نکلے گا تو اندازہ لگائیں کہ پھر اس مسجد کا کیا حال ہوگا۔ جس مسجد میں نمازی جو ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کے بجائے جو نبی علیہ السلام نے پاکیزہ جملہ دیا ہے، اگر وہ جملے کہہ کر نماز سے نہ نکلیں اور امام صاحب کے پیچھے چل کر جو ہے وہ گیس جان بوجھ کر گیس خارج کر کے نماز سے نکلیں، تو اس گیس سے اس مسجد کا کیا حال ہوگا۔ مسجد میں تو قرآن پاک کہتا ہے جو ہے خوشبو جو ہے، مساجد میں جا کر جو ہے خوشبو لگا کر آؤ، تاکہ کوئی گیس کی جو ہے وہاں کو نہ ہو، بدبو کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے مسجد میں۔ مسجد میں جو ہے خوشبو لگا کر آؤ، مردوں سے حکم ہے۔ اور یہاں خوشبو کے مقابلے میں جو ہے کہ امام صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی جان بوجھ کر گیس خارج کر دے تو آپ سوچیں کہ اس مسجد کا کیا حل ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں فقہ۔ یہ شاگرد جو ہے امام صاحب کی مخالفت کر رہے ہیں، اور آپ کو جو ہے نبی علیہ السلام کے قرآن، آسمانی قرآن اور نبی علیہ السلام کا فرمان حدیث، ان دونوں میں ایک بھی بات جو ہے آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جس میں اللہ کے قرآن کی کسی بات یا نبی علیہ السلام کے فرمان کی کسی بات کے مقابلے میں صحابہ کرام کہیں کہ لا یجوز، یہ جائز نہیں ہے، کوئی ایک مثال بھی نہیں۔ اور جو اللہ کے رسول کے مقابلے میں جو ہے وہ اپنی رائے دے گا، ان کی رائے کو جو ہے مسترد کر کے وہ شخص جو ہے مرتد ہو جاتا ہے، واجب القتل ہو جاتا ہے۔ یہ مقام ہے اللہ کے قرآن کا اور نبی کے فرمان کا، جس کے مقابلے میں انہوں نے جو ہے فقہ گھڑ لی ہے، اور فقہ میں جو آپس میں جو گتھم گتھا ہو رہے ہیں، استاد صاحب کچھ کہتے ہیں، ان کے مقابلے میں شاگرد کیا کہتا ہے، لا یجوز، یہ کلمات کہنا جائز نہیں ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی مولوی جو ہے قرآن اور حدیث کی کسی بات کے مقابلے میں کسی صحابی کی یہ جرت جو ہے وہ ثابت کر دے کہ کسی صحابی نے جو ہے اللہ کے رسول سے کہا کہ لا یجوز، یہ جائز نہیں ہے، کہیں آپ کو مثال نہیں ملے گی۔ اور نہ کوئی یہ بات صحابہ میں سے کہہ سکتا ہے، کیونکہ یہ کہنا جو ہے اللہ کے رسول کی صریحاً خلاف ورزی ہے، انکار ہے اور ارتداد ہے۔ ایسا شخص جو ہے مرتد ہو جاتا ہے اور واجب القتل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، جو بھی بدلے گا اللہ کی نعمت کو، یہ ساری نعمتوں سے افضل اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں، سورہ کہف ہے، لا مبدل لکلماتہ، لا تبدیل لکلماتہ، کسی کی جرت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو، اللہ کے فیصلوں، حکموں، نصیحتوں کو کوئی بدل سکے، کسی میں یہ جرت نہیں، کسی کو اختیار نہیں ہے۔ اور جب میں نے جو ہے یہ مقابلہ کر کے اس کلاس کے اندر BA کے لڑکوں نے مجھ سے سوال کیا کہ سر یہ کیا ہے، امام صاحب کی ان کے شاگرد کی مخالفت کر رہے ہیں اور ان کو لقب دیا کہ وہ امام اعظم ہیں، تو امام اعظم کیسے بن گئے؟ جب جن کے شاگرد ان کی مخالفت کرتے ہیں تو امام اعظم پھر کیسے بن گئے اس امت میں؟ تو جب میں نے یہ مقابلہ بیان کیا کلاس کے اندر، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، تو جو ہے ڈپارٹمنٹ کے جو 5 پروفیسر تھے، ان سب نے جو ہے میرے خلاف جو ہے وہ فیصلہ کر دیا کہ آئندہ اس کو BA کی کلاس نہیں دینی۔ انہوں نے ٹائم ٹیبل والے کو کہہ دیا کہ اس کو BA کی کلاس نہیں دینی آئندہ، یہ ہماری فقہ جو ہے اس کا چیر پھاڑ پریشن کرتا ہے کلاس کے اندر، اور حدیث کو جو ہے وہ قرآن حدیث کو جو ہے یہ فوقیت دیتا ہے، یہ میرا قصور تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، جو بھی بدل دے گا اللہ کی نعمت کو، من بعد اس کے بعد جو جاءت ہو نعمت آ گئی اس کے پاس، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ،
بس اللہ تعالیٰ سخت ہے خاص سزا کا، اللہ اس کو سخت سزا دے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کو بدلے گا۔ اور میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، آپ فقہ کی پوری BA کی کتاب میں سے آپ پڑھ کر دیکھ لیں، ہر چیز میں جو ہے استاد کا اور شاگردوں کا آپس میں جو ہے وہ تضاد پایا جاتا ہے، آپس میں جو ہے ان کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو فقہ جو ہے یہ اختلافات کا مجموعہ ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے خلاف لکھی گئی ہے اور جان بوجھ کر لکھی گئی، میں یہاں کوئی رعایت نہیں کروں گا۔ جب نبی علیہ السلام کے جو ہے نماز ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز شروع کرو اللہ اکبر کہہ کر، تو پھر اس کے مقابلے میں جو ہے اللہ اعلیٰ، اللہ اعظم، اللہ جل وغیرہ جملے بنانے کا کیا ضرورت ہے؟ یہ نیت کا فطور ہے، یہ اللہ کے دین کی مخالفت ہے، یہ سارا اختلاف پیدا کرنا ہے۔ صحابہ کرام کو یہ جملے نہیں آتے تھے کہ جی اللہ اعظم بھی کہا جا سکتا ہے، اللہ جل بھی کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو خود نہیں عربی آتی تھی، اللہ تعالیٰ کو عربی نہیں آتی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بھی جملے اتار دیتا ہے نبی پر کہ تم اللہ اکبر بھی کہہ لیا کرو، اللہ اعظم بھی کہہ لیا کرو، اللہ جل بھی کہہ لیا کرو، الرحمن بھی کہہ لیا کرو۔ ان کو سب کو عربی نہیں آتی تھی، امام ابو حنیفہ کو ہی عربی آئی ہے، یہ بھی جملے کہنے چاہیے۔ یہ ساری یہ ہے نیت کی خرابی ہے، یہ اللہ کے دین میں اختلاف پیدا کرنا ہے، سچے اور سچے دین کے اندر جو ہے یہ اختلاف پیدا کرنے کی کوشش ہے، جسارت ہے۔ اور جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے کیا دی ہے کہ امام صاحب جنہوں نے یہ اختلاف شروع کیا ہے ان کے شاگردوں نے ہی ان کے اختلاف کے ساتھ یہ اختلاف کیا ہے۔ امام صاحب کا جو اختلاف ہے نبی علیہ السلام کے دین کے ساتھ، اس سے ان کے شاگردوں نے اختلاف کیا۔ اور ایک بہت بنیادی جملہ ہے یہ امام ابو یوسف کا کہنا، امام ابو حنیفہ کو اور ان کے شاگرد دوسرے کو شعبانی کو، کہ لا یجوز، یہ جملہ فقہ کے اندر موجود ہے، میں نے فقہ میرے پاس کتاب موجود ہے، آپ کسی سے دے دیں وہ کتاب دیں، لا یجوز یہ کلمات کہنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جو نبی علیہ السلام نے فرما دیا وہ حق ہے۔ الحق من ربک، اللہ فرماتے ہیں میرے نبی حق جو ہے آپ کے رب کی طرف سے، جو کسی رب کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہے وہ حق نہیں ہے، وہ باطل ہے۔ تو یہ فقہ جو ہے بدنیتی سے جو ہے اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تبدیل کرنے کے لیے، اس کے اندر اختلافات پیدا کرنے کے لیے، اس کو جو ہے ختم کرنے کے لیے جو ہے یہ فقہ ایجاد کی گئی ہے۔ میں یہ برملا کہتا ہوں ان دلائل کی بنیاد پر، جو میں نے فقہ کے ریفرنس سے جو ہے میں نے بیان کیے ہیں، ان کی بنیاد پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بدنیتی سے جو ہے وہ فقہ لکھی گئی ہے اللہ کے دین کی مخالفت کے لیے۔ آگے چلے، زینا خوبصورت بنا دیا گیا للذین واسع ان لوگوں کے کفروا جنہوں نے کفر کیا، الحیات الدنیا اس خاص زندگی دنیا کی کو، یہ دنیا کی زندگی نعمتیں کافروں کے لیے بہت خوبصورت بنا دی گئی ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، من الذین ان لوگوں کا آمنوا جو ایمان لائے، یسخرون وہ مذاق کرتے ہیں من سے الذین ان لوگوں آمنوا جو ایمان لائے۔ دنیا کی نعمتوں کے بل بوتے پر کافر جو ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا وسیع مال دیا ہے، اس دنیا کی بنیاد پر وہ مومنین جو خستہ حال ہیں، جو دنیا نہیں چاہتے ہیں، گزارا کرنے کے لیے دنیا کماتے ہیں، ان کا یہ مذاق اڑاتے ہیں کافر دنیاوی نعمتوں کی وجہ سے۔ فرمایا والذین اور وہ لوگ اتقوا جو پرہیزگار ہوئے، فوقہم اوپر ان کے ہوں گے، یوم القیامت دن قیامت کے۔ آج کافر جو ہے دنیا کے مال کی خاطر جو ہے مومنین جو خستہ حال ہے ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جو ہے یہ مومنین ان کے اوپر ہوں گے، اور جب یہ کافر جہنم میں جائیں گے تو مومنین کہیں گے ہاں میاں صاحب، چودھری صاحب، نمبردار صاحب، مزہ کر رہے ہیں نا، آگ سیک رہے ہو نا، سردی تو نہیں لگ رہی، اچھے رہے نا، سردی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آگ کا انتظام کر دیا۔ فرمایا یہ قیامت کے دن مومنین ان کا مذاق اڑائیں گے۔ فرمایا کہ واللہ یرزق اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے میں یشاء جس کو وہ چاہتا ہے بغیر حساب کے۔
یہ رزق کی بنیاد پر کسی کو گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اگر کوئی بیچارہ غریب ہے تو یہ اللہ کی طرف سے اس کی آزمائش ہے، اور اگر اللہ نے کسی کو مال و دولت زیادہ دے دیا تو اس کی بھی آزمائش ہے۔ اس لیے جو ہے کسی غریب کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، انسانیت کا احترام کرنا چاہیے۔ انسانیت کو دنیا کی نعمتوں کی بنیاد پر نہیں دیکھنا چاہیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرماتے ہیں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے قریب وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانیوں سے بچنے والا ہے، دین کی مخالفت سے بچنے والا ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے اللہ کے ہاں۔ دنیا دار سب سے اعلیٰ نہیں ہے، سب سے اعلیٰ پرہیزگار لوگ ہیں اللہ کے ہاں، جو اللہ کے نعمتوں کا، اللہ کے احکامات، فیصلوں، اللہ کی جو ہے نصیحتوں کا انکار نہیں کرتے، ان سے پرہیز کرتے ہیں، ان سے بچتے ہیں، ان کی نافرمانی سے۔ فرمایا کہ کان الناس تھے تمام لوگ امت واحدہ، ایک ہی۔ اسلام سے پہلے سب کافر جو تھے، مشرک تھے، سب ایک ہی جماعت تھے۔ فبعث اللہ النبیین، پس بھیجا اللہ تعالیٰ نے تمام حقیقی نبیوں کو، الف لام لگا، سچے نبیوں کو بھیجا اللہ نے، مبشرین، خوشخبری دینے والے، ایمان والوں کو خوشخبری سنانے والے، کہ جنہوں نے مان لیا وہ اللہ کے محبوب بن گئے، دوست بن گئے، پیارے بن گئے۔ ومنذرین، اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا کہ جنہوں نے نہیں مانا اللہ کے پیغام کو، اللہ کے پیغمبر کو، وہ اللہ کے عذاب کے، اللہ کے غضب اور غصے کے مستحق ہیں۔ یہ خوشخبری دی پیغمبروں نے ہر امت کے، اپنی اپنی امت کو، اور پیغمبر کے آنے سے پہلے سب جو ہے گمراہ، سب مشرک، بتوں کے پجاری، شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، سب برابر تھے۔ وَأَنزَلَ، اور اتارا اللہ نے، ماہم ساتھ ان کے الکتابہ، خاص کتابوں کو، بالحق کے ساتھ، حقیقی سچ کے۔ ہر امت کی طرف اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجا، اور اس پیغمبر کو حقیقی سچی آسمانی کتاب دے کر بھیجا، لِیَحْکُمَ، تاکہ وہ فیصلے کرے پیغمبر، بین الناس، درمیان تمام لوگوں کے، فیما، بیچ اس کے، اختلاف، جو انہوں نے اختلاف پیدا کر دیا ہے، فی ہے، بیچ اس کے۔ یہ اللہ کی کتاب فیصلے کرنے والی ہے، یہ دلیل ہے پیغمبروں کے پاس کہ کیا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور کس کام سے روکا ہے۔ توحید پر ایمان لانے کا اللہ نے حکم دیا ہے قرآن میں، اور شرک سے، بتوں کی پوجا سے، جو ہے قبر پرستی سے، شرک پرستی سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ یہ قرآن دلیل ہے۔ ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے حق کے ساتھ کتاب دی، تاکہ وہ پیغمبر فیصلے کرے بین الناس، درمیان لوگوں کے، فیما، بیچ اس کے، جو اختلاف انہوں نے اختلاف پیدا کر دیا، فی ہے، بیچ اس کے۔ یہ کتاب اللہ کا قرآن فیصلے ان کے اختلافات کو مٹانے والا ہے۔ اللہ کا قرآن جو ہے یہ فیصلے لے کر آیا ہے لوگوں کے اختلاف کو مٹانے کے لیے، اور لوگوں نے جو ہے فقہیں ایجاد کر کے اللہ کے قرآن کے مقابلے میں دنیا کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ قرآن سے نفرت، لوگ قرآن سے دور بھاگتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 26 میں، ینہون عنہ و ینأون عنہ، یہ اختلاف کرنے والے بدبخت جو ہیں لوگوں کو قرآن بھی نہیں پڑھنے دیتے اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں۔ یہ فقہ والوں نے اگر قرآن پڑھا ہوتا تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مقابلے میں کچھ بھی نہ کہتے، جس طرح صحابہ کرام نے کچھ نہیں کیا۔ کیا صحابہ کرام کو عربی نہیں آتی تھی کہ وہ نبی علیہ السلام کو کہتے جی یہ بھی جملے شامل کر لو؟ یا نبی علیہ السلام کو عربی نہیں آتی تھی کہ وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ جملے اور شامل کر دیتے؟ یا اللہ تعالیٰ کو عربی نہیں آتی تھی کہ وہ اللہ اکبر کے علاوہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ اللہ اکبر کے علاوہ اللہ الاعلیٰ، اللہ الاجل کہہ دیا کرو؟ سب کو عربی آتی تھی، لیکن حق وہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوا، وہ ہے الحق۔ جو نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا، لوگوں نے اپنی سوچ، اپنی فقہ کے مطابق گھڑ لیا ہے، وہ حق نہیں ہے، وہ الباطل ہے۔ الحق وہ ہے جو اللہ نے فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور باقی جو لوگوں نے فرمایا اختلافات پیدا کر، وہ الباطل ہے، وہ الحق نہیں ہے۔ فرمایا کہ
وما اختلف اور نہیں اختلاف کیا فی بیچ اس کتاب کے الا مگر الذین ان لوگوں نے اوتو ہو جو دیے گئے وہ کتاب من بعد اس کے ما جاءتہم جو آ گئی ان کے پاس البینات اور روشن دلیلیں بغیم بینہم بغاوت کی صورت میں درمیان اپنے. فرمایا انہوں نے اللہ کے فیصلوں کا انکار اور اختلاف اس لیے پیدا کیا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی روشن دلیلیں آئیں کتاب کی صورت میں ان کے اختلافات کو مٹانے کے لیے، تو ان کی حالت یہ تھی کہ بغیم بینہم ان کے درمیان اللہ کی نافرمانی اور بغاوت جو تھی وہ بہت زیادہ پھیل چکی تھی. وہ اللہ اور اللہ کے پیغمبروں کے دین سے بہت دور جا چکے تھے اور بتوں کے پجاری ہو چکے تھے، مشرک بن چکے تھے. اس لیے وہ جو ہے اپنے شرک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے سابقہ دینوں جو آئے ان کے جو بغیم بینہم ان کے اندر جو ہے بغاوت پھیل چکی تھی اللہ کے آسمانی دینوں کے خلاف. اس لیے انہوں نے جو ہے پیغمبروں کی کتابوں سے اختلاف پیدا کر دیا، ماننے سے انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانتے. یہ ہے اختلاف کہ ہم نہیں مانتے. کیوں؟ کہ وہ اس قدر جو ہے وہ باغی اور جاہل ہو چکے تھے کہ انہوں نے اپنی بغاوت اور جہالت نہیں چھوڑی، اللہ کے رسول کا پیغام چھوڑ دیا. فرمایا فہد اللہ الذین پس ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے لما واسطے اس کے جو اختلاف ہو انہوں نے اختلاف کیا فیہ بیچ اس کتاب کے من الحق کے حقیقی سچ سے باذنہ ہی ساتھ اپنے حکم کے. اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت جو ہے مومنین کو دے دی کہ وہ ان کے اختلافات جو ہے اس کا حل جو ہے اللہ کی کتاب میں سے نکال کر ان کی اصلاح کریں. ان کو بتائیں کہ یہ تمہارا اختلاف جو ہے یہ اللہ کی کتاب سے ٹکراتا ہے، یہ اللہ کی کتاب کے فیصلوں کے خلاف ہے. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ یہ سوجھ بوجھ جو ہے وہ حق کی عطا فرما دی تاکہ ایمان والے جو ہے اس حق کے ذریعے جو ہے اس اختلاف کا خاتمہ کریں. یہ ہمارا فریضہ ہے کہ جو بھی اختلافات پھیلے ہوئے ہیں ان کی ہم جو ہے خاتمہ کریں اللہ کے قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کے ذریعے. کہ تمہاری فقہ یہ کہتی ہے لیکن قرآن اور نبی تو یہ کہتے ہیں. نبی نے تو کہا ہے اللہ اکبر کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم کہتے ہو جی اللہ اعلیٰ بھی کہو، اللہ اعظم بھی کہہ لو، اللہ اجل بھی کہہ لو. تم کہاں سے یہ لفظ لے آئے کہ اللہ کے رسول اور صحابہ کو عربی نہیں آتی تھی، تمہیں عربی زیادہ آ گئی ہے؟ یہ سب نیت کا فتور ہے، یہ سب اللہ کے دین کے مقابلے کی وجہ ہے. یہ ہے وہ بغاوت جو ان کے اندر پھیل چکی ہے، فرقے بنا لیے. فرمایا کہ واللہ یہدی اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے میں یہ شاء جس کو وہ چاہتا ہے الی صراط مستقیم طرف سیدھے راستے کی. گمراہوں میں سے جس کو اللہ چاہے اس کا سینہ کھول دے اپنی ہدایت کے لیے، اور جس کو چاہے اس کے حال پہ چھوڑ دے. اب اس کو سمجھنے کے لیے میں جلدی کرتا ہوں، ٹائم تھوڑا ہے. کہ جو بیچارے جو ہے جانتے کچھ نہیں ہے، وہ اپنے باپ دادا کی لکیر پر چلنے والے ہیں، وہ تو ان پر تو اللہ کو ترس آ جاتا ہے کہ یہ بیچارے جو ہے ان پڑھ ہیں، جاہل ہے. چلو ان کا تو گناہ کوئی نہیں ہے، گناہ تو ان کا ہے جن کو سوجھ بوجھ ہے اور پھر وہ جو ہے اللہ کے دین کی مخالفت کرتے ہیں. قصوروار تو یہ ہے، اور ہیں تو دونوں ہی ایک جیسے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قصور والوں کو تو نہیں ہدایت دیتا کہ ٹھیک ہے تم نے لوگوں کو گمراہ کیا، ٹھیک ہے لگے رہو اس طرح. لیکن جو بیچارے جو ہے ان پڑھ اور جاہل ہوتے ہیں ان پہ اللہ نے ترس کرتے ہوئے جو ان کے سینے کھول دیے اپنی ہدایت کے لیے، ان کو ہدایت دے دی. یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. جو باغی سرکش ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہیں، ان کی بغاوت پر اللہ تعالیٰ انہیں چھوڑ دیتا ہے. اور جو بیچارے جو ہے ان پڑھ جاہل ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ان پہ اللہ تعالیٰ ترس کر کے ان کو اپنی ہدایت عطا فرما دیتا ہے. فرمایا کہ واللہ یہدی من یشاء اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے الی صراط مستقیم طرف رات سے سیدھے. ام حسبتم کیا تم نے حساب لگا رکھا ہے ان تدخلوا الجنت یہ کہ تم داخل ہو جاؤ گے حقیقی جنت میں. ولما اور ابھی نہیں یادکم آئی تمہارے پاس مثل و مثال الذین ان لوگوں کی خلو جو گزر گئے
من قبلکم تم سے پہلے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ پہلی قوموں پر جو ہے اللہ کے دین کو قبول کرنے پر جو مصیبتیں نازل ہوئی ہیں، کیا تم ان مصیبتوں کی آزمائش میں پڑے بغیر ہی تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ تمہیں اللہ آزمائشوں کے بغیر ہی جنت عطا کر دے گا؟ تم یہ سمجھتے ہو؟ ایسا نہیں ہوگا۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام بیت اللہ کے ساتھ ٹیبل لگا کر بیٹھے ہیں، حاضر خدمت ہوتے ہیں، کمر کا کرتا اٹھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری مالکہ نے لوہے کی ٹین کی چادریں گرم کرتی اور مجھے روزانہ جو ہے کمر کے بل جو ہے مجھے ان پر لٹاتی ہے، اور میری کمر کا گوشت جو ہے وہ بھون دیا اس نے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اب دیکھیں ہم اس کو بیان تو کر سکتے ہیں، اگر ہم اس میں آزمائش میں پڑ جائیں تو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ السلام فرمایا خباب ابھی صبر کرو، اس لیے کہ جو پہلی امتوں پر جو ظلم و تشدد ہوئے اللہ کی توحید کی وجہ سے، ابھی وہ وقت تم پہ نہیں آیا۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے خباب پہلے لوگ جو توحید شرک چھوڑ کر جو ہے اللہ کی بات ماننے والے تھے، ان کو لوہے کے آرے رکھ کر ان کے سروں پر جو ہے ان کو 2 ٹکڑے کر دیا جاتا ہے، چیر دیا جاتا ہے لوہے کے آروں سے، اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسموں کا گوشت اتار دیا جاتا ہے۔ خباب ابھی صبر کرو۔ اللہ بھی یہی فرماتا ہے کہ اب میٹھی میٹھی کھا کر جو ہے حرام روزی جو ہے لوگوں کی حرام کھا کر جو ہے نعمتیں پھل حرام کو لوٹ مار کے مال سے حرام میں سے کھا کر تم کہو گے جنت میں چلے جاؤ گے؟ نہیں، حرام کھانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ نبی اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ، لا يدخل الجنت من غذی بالحرام، جس جسم کو حرام روزی سے پالا گیا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی، حرام خوروں پر جنت اللہ نے حرام کر دی۔ فرمایا تو اس طرح ہے دیگر صحابہ کرام آل یاسر جو ہے ان کے ساتھ جب ظلم کرتے، مکہ کے سردار نبی علیہ السلام پاس سے گزرتے، جب ان پہ تشدد ہوتا تو وہ کلمہ ہی پڑھتے، احد احد کہتے، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس پہ رو یا یاسر، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، فإن موعدکم الجنہ، تمہارا مقام جو ہے اللہ کے ہاں حقیقی جنت ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ کیا تم جو ہے یہ میٹھے میٹھے کھا کر حرام جو ہے یہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ تمہارا یہ خیال ہے؟ نہیں۔ فرمایا ہم حسب، تم کیا حساب لگا رکھا ہے تم نے، ان تدخلوا الجنت، یہ کہ داخل ہو جاؤ گے حقیقی جنت میں، ولما یاتکم، ابھی نہیں آئی تمہارے پاس مثل و مثال الذین، ان لوگوں کی خلاؤ جو گزر گئے، من قبلکم، تم سے پہلے قوموں پر اسلام کی گئی جو ظلم ہوئے، زیادتیاں ہوئی، کیا وہ ان آزمائشوں کے بغیر ہی تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ نہیں، تم بھی آزمائشوں کے بغیر جنت نہیں جاؤ گے، تمہاری بھی آزمائشیں ہوں گی۔ اور دیکھنے آزمائش میں کل سارے جو ہے جعلی علماء اور مفتی جو ہے وہ کافروں کے فتنے کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ آزمائش ہے۔ سارے تمام فرقے جو ہیں کلمہ پڑھنے والے جو ہے وہ کافروں کے فتنے کے پیچھے لگے ہوئے، وہ مسلط کر کے بیٹھے۔ فرمایا کہ مستہم الباساء، ان پہلے قوموں کو جو ہے مست چھوا ان کو الباساء، خاص تکلیفوں نے، والضراء، اور خاص نقصانات نے، لوگوں ان کے گھر گرا دیتے، بستیوں سے نکال دیتے، ان کا سب کچھ چھین لیتے، جیسے مکہ سے والوں کا چھینا، ان کو ہجرت پر مجبور کر دیا مدینہ منورہ کی طرف، ان کو ضرر پہنچایا، نقصانات پہنچائے، ان کے گھروں پہ قبضہ کر دیا، ان کے جائیدادوں پر قبضہ کر دیا، ان کے مال و دولت پر قبضہ کر دیا، اور ان کا حال جو ہے الباسا، بہت برا حال کر دیا ان کو اذیتیں دے دے کر۔ فرمایا کہ مستہم الباساء، چھوا ان کو بہت زیادہ تکلیفوں نے، والضراء، بہت زیادہ نقصانات نے، کلمہ پڑھنے والوں کا جو ہے بہت نقصان کیا ظالموں نے، اور بہت اذیتیں پہنچائی ان کو، وزلزلوا، اور اتنی اذیتیں پہنچائی گئیں کہ وزلزلوا، وہ ہلا دیے گئے۔ زلزلہ کے معنی ہلا دینا، زمین ہل جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں زلزلہ آ گیا۔
وزلزلوا اور وہ ہلا دیے گئے، اتنے تشدد اور ظلم ان پر ہوئے کہ وہ ہلا دیے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یقول رسول کہہ اٹھے حقیقی پیغمبر، والذین اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے تھے، معہ ساتھ اس پیغمبر کے، کیا کہا انہوں نے ان مصیبتوں میں، متى نصر اللہ، کب ہوگی مدد اللہ کی۔ جب وہ انتہائی طور پر جو ہے ان پر تشدد ہوئے اور ان کے قدم ڈولنے لگے، تو اللہ کے پیغمبر نے ان کی حالت دیکھ کر اور ایمان والوں نے اپنے اوپر ظلم دیکھ کر اللہ سے فریاد کی کہ اللہ متى نصر اللہ، تیری مدد ہم پر کب آئے گی۔ اللہ نے کیا جواب دیا ان خوش نصیبوں کو، اللہ خبردار ہو جو، آگاہ ہو جو مومنین، ان نصر اللہ قریب، بے شک مدد اللہ کی قریب ہے۔ بس تمہاری آزمائش کا وقت ختم ہو گیا، اب دیکھنا تمہارے سامنے میں ان باغیوں اور سرکشوں کے گروہ کے ساتھ میں کیا سلوک کرتا ہوں، میں ان کو کس طرح میں انتقام لیتا ہوں تمہارے ساتھ جو انہوں نے ظلم کیے، ذرا دیکھیں اپنی آنکھوں سے کہ میں ان کے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ الا ان نصر اللہ قریب، خبردار بے شک مدد اللہ تعالیٰ کی قریب ہے، مایوس نہ ہو جو، میں ان قریب تمہارے ان سے بدلہ لوں گا۔ یسألون کا وہ آپ سے سوال کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ماذا ینفقون، کیا وہ خرچ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے جو خرچ بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما انفقتم، جو بھی تم خرچ کرو، من خیرن، بہتر مال میں سے، حلال مال میں سے خرچ کرنا ہے اللہ کے لیے، مخلوق پر اللہ کے لیے تو حلال مال خرچ کرنا ہے، حرام نہیں کرنا۔ رشوت کا، چوری کا، ڈاکے کا، لوٹ مار کا مال حرام ہے، شیطانی جمہوریت کی خدمت کی آمدنی کا مال حرام ہے، یہ نہیں خرچ کرنا۔ ما انفقتم، جو بھی خرچ کرو تم، من خیرن، خیر مال سے، بہتر مال سے، اچھے حلال مال سے، تو سب سے پہلے کن پر خرچ کرو، فللوالدین، پس واسطے حقیقی ماں باپ کے۔ سب سے پہلے حق جو ہے کمانے والے مرد کے ماں باپ کا حق ہے۔ وہ نبی علیہ السلام نے 3 شخصوں کا جو غار کے اندر جو ہے وہ بند ہو گئے تھے ایک چٹان کی وجہ سے، تو ان تینوں نے اپنی اپنی نیکیاں اللہ کے حضور پیش کی تھیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے تینوں کی نیکیوں کے عوض میں چٹان جو ہے اس کو ہٹا دیا تھا۔ اور ان میں سے ایک وہ شخص تھا جس نے کہا تھا، اللہ میں جب بھی اپنی بھیڑ بکریاں چرا کر شام کو گھر آتا تو میں دودھ نکال کر بکریوں کا سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو پلاتا، پھر میں اپنے بچوں کو پلاتا۔ اے اللہ، ایک دن میں لیٹ ہو گیا، مجھے دیر ہو گئی، میں آیا، میں نے بکریوں کا دودھ نکالا، میں نے سب سے پہلے ماں باپ کو پیش کرنا تھا، ماں باپ سو چکے تھے، میں وہ دودھ دے کر ان کے سرانے کھڑا ہو گیا، میں نے ان کو چھوڑ کر اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا، بچے رو رہے تھے بھوک سے، میں نے ان کی پرواہ نہیں کی کہ پہلے میرے ماں باپ کا حق ہے۔ اے اللہ، میں ان کے سرانے کھڑا رہا، وہ سوئے ہوئے تھے، میرے بچے جو ہے رو رو کر سو گئے۔ اے اللہ، اگر یہ نیکی تیرے ہاں قبول ہے تو اس چٹان کو جو ہے غار کے منہ سے ہٹا دے۔ یہ حق ہے ماں باپ کا سب سے پہلے کمانے والے پر۔ یہاں سب سے پہلے حق بنتا ہے بیوی کے بدماشوں پر، خنزیروں پر، بے غیرتوں کا حق بن جاتا ہے سب سے پہلے۔ کئی میں وہ جو ہے میں خاندانی کمینی عورتیں ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جو آپ جیسی ماشاءاللہ جو ہے صحیح فرشتہ سیرت عورتیں، میں ان کی بات نہیں کرتا، میں خاندانی کمینی عورتوں کی بات کرتا ہوں کہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ سب کچھ پیچھے ہی لے جاؤں میں اٹھا کر، اور مرد جو ہے اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی مجھے نظر تک نہ آئے۔ میں یہ پھر وضاحت کرتا ہوں کہ آپ جیسے جو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں ان کے بارے میں میں وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا ایسا، میں ان عورتوں کی بات کرتا ہوں جو خاندانی کمینی اور گھٹیا ہوتی ہیں، یہ میں ان کی بات کرتا ہوں۔ فرمایا کہ یسألون کا وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا ینفقون، کیا وہ خرچ کریں۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما انفقتم، جو بھی تم خرچ کرو،
من خیرن بہتر مال میں سے، فلد والدین پس سب سے پہلے جو ہے حقیقی واسطے حقیقی ماں باپ کے ہے، والاکرمین، اور نمبر دو ہے کہ حقیقی واسطے حقیقی قریبی رشتہ داروں کے، ماں باپ کے بعد قریبی رشتہ دار کون ہیں؟ بہن بھائی ہیں، جو ماں باپ کے رشتے سے جو ہے وہ ماں باپ کی وجہ سے خونی رشتہ رکھتے ہیں، دوسرا درجہ ان کا ہے، ماں باپ اور اپنے بہن بھائیوں پر یہ ان کا سب سے پہلے حق بنتا ہے۔ بیوی کے چوروں ڈاکوؤں بے غیرتوں کا حق نہیں بنتا۔ معاف کرنا، بیوی سے مراد ہے کمینی عورتیں۔ فرمایا والیتامہ، اور واسطے حقیقی یتیموں کو، جو واقعی تمہارے محلے میں، تمہاری بستی میں، تمہاری گلی میں حقیقی یتیم ہے، تیسرے نمبر پہ ان کا حق بنتا ہے کہ اپنی کمائی میں سے ان کو بھی کھلاؤ، اور وہ یاد رکھنا کہ وہ بھوکے نہ سوئیں، ان کو کچھ کھلا کر سلاؤ یتیموں کو۔ والمساکین، اور واسطے حقیقی مسکینوں کے، جن پہ غربت ہے، خستہ حالی ہے، آمدنی کم ہے، خرچے پورے نہیں ہوتے ہیں اور مستحق ہیں، پھر چوتھا درجہ ان کا آ گیا۔ پانچواں درجہ ہے وابن السبیل، اور واسطے بیٹے خاص راستے کے، جو نیکی کے پاس راستے پر چلنے والا ہے، اس کے لیے پھر آگے جو ہے پانچواں یا چھٹا حق جو ہے وہ اس کا ہے خرچ کرنے کا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے درجہ بندی سے خرچ کرنے کے جو ہے مواقع جو ہے وہ بیان کر دیے۔ آگے فرمایا وما تفعلوا، جو کچھ بھی تم کرو گے، من خیرن بہتری سے یا نیکی سے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ بہی، ساتھ اس کے علیم، بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ تمہاری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ کتبہ، لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، علیکم، اوپر تمہارے، القتال، خاص لڑنا، یعنی جہاد، زمین اور ملکوں کے لیے نہیں، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اور کافروں کی یلغار اور بدماشی روکنے کے لیے جو جنگ کی جاتی ہے اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ وہ مقدس ہے، وہ بہت اعلیٰ مقام ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاد جو ہے یہ دین کی چوٹی ہے، خوبصورت چوٹی ہے دین کی، جہاد جو ہے، اور جہاد جو ہے اس کی بنیاد غیرت ہے۔ اگر کوئی شخص غیرت مند ہے تو وہ جہاد ضرور کرے گا۔ مدینہ کی ایک دکان، یہودی کی دکان تھی، ایک مسلمان عورت جو ہے وہ سودا لینے گئی، تو اس بدبخت نے جو ہے اس کا دوپٹہ جو تھا پیچھے کسی چیز کے ساتھ جو ہے اس نے باندھ دیا۔ مسلمان عورت پردے میں تھی، کپڑے کے ساتھ جو ہے اپنا سر اور چہرہ چھپائے ہوئے تھے۔ اس بدبخت یہودی نے اس کا کپڑا جو ہے کسی چیز سے باندھ دیا، اور وہ جب وہ چلنے لگی اٹھ کر تو اس کا چادر جو تھی وہ سر سے اتر گئی، اور وہ بدبخت یہی چاہتا تھا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ ہے کہ یہ قتال تھا، یہ جہاد تھا اس یہودی کے خلاف، کہ اس نے ایک مسلمان کا پردہ جو ہے سر سے اور چہرے سے جو ہے اس نے ہٹایا ہے سازش کے ذریعے، اس کی چادر باندھ کر کسی چیز کے، تو اس کے خلاف جہاد کا حکم یہ ہوا کہ اس کو قتل کر دو، خبیث کو۔ اس نے ایک مسلمان کو جو ہے، عورت کو جو ہے، اس کے پردے کو جو ہے، اس کے جو اپنے جسم کو چھپانے کا جو ہے اس نے اس کے خلاف جو ہے اس نے بدماشی کی ہے، اس لیے اس کو قتل کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروا دیا۔ اس سے جو ہے کعب بن اشرف یہودی تھا، ایک عورت تھی حمنہ نامی مدینہ کے اندر یہودی، اور ایک ابو عتیق یا ابن عتیق تھا تیسرا یہودی۔ ان تینوں نے جب نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا مذاق اڑایا تو اللہ کے حکم سے نبی علیہ السلام نے ان تینوں کو قتل کرنے کا حکم دیا اور قتل کروایا ان کو۔ یہ ہے جہاد۔ تو فرمایا اللہ کے دین کی جب کوئی شخص جو ہے مذاق اڑاتا ہے، دین کی مخالفت کرتا ہے، تو پھر وہ جو ہے مرتد ہو جاتا ہے، واجب القتل ہو جاتا ہے، پھر اس کا قتل کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ
کتبہ لکھ دیا گیا ہے، لیکن اوپر تمہارے یہ لازم کر دیا اوپر تمہارے القتال و خاص لڑنا یعنی جہاد، وہو کرہن اور وہ ناپسند ہے، کرہن سے لفظ کراہت، کراہت کے معنی نہ چاہنا، ناپسند کرنا، وہو کرہن اور وہ جہاد جو ہے وہ تمہارے لیے ناپسند ہے، لکم واسطے تمہارے، واسا اور قریب ہے ان تکرہو یہ کہ تم کراہت کرو، نفرت کرو شیئن کسی چیز سے، وہو خیر لکم اور وہ چیز بہتر ہو واسطے تمہارے۔ ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں جہاد کا حکم دے رہا ہے اور اس میں وہ بہتری ہو، جیسے غزوہ بدر ہے، صحابہ کرام کو جب حکم ہوا کہ ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر آ رہا ہے چڑھائی کرنے کے لیے مدینہ منورہ پر، اس لیے نکلو، تو صحابہ کرام کو 1 سال ہوا تھا، نہ گھر تھے، نہ کوئی روزی کمانے کا ذریعہ تھا، بھوکوں کے مارے ہوئے تھے، ہجرتوں کے ظلم، مکہ والے ظلموں کے ستائے ہوئے تھے، کمزور تھے بیچارے، تو کچھ چین پی کی کہ اتنی جلدی ہم پر جو ہے وہ جہاد فرض کر دیا گیا ہے، ہم سمجھنے نہیں پائے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع تو دیتے، اللہ کہتے ہیں نہیں، تم نہیں جانتے اس میں کتنی بھلائی ہے، تم اپنے جو ہے اپنی کمزوریاں دیکھ رہے ہو، تم اپنی بے بسیاں دیکھ رہے ہو، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں تمہیں کیوں نکال رہا ہوں ان کے مقابلے میں، تمہیں یقیناً جو ہے ان کے مقابلے میں بہت کچھ ملے گا اگر تم نکلو گے۔ فرمایا کہ قریب ہے کہ تم کسی چیز سے نفرت کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، یہ ہے۔ تمہیں نہیں پتہ کہ اس ابو جہل کے لشکر کے سامنے تم جب نکلو گے تو تمہیں کتنی بڑی کامیابی ملے گی۔ پھر جب نبی علیہ السلام 313 نکالے اور ان کی صاف بندی کر دی میدان بدر میں، اللہ رب کے حضور جو ہے نبی علیہ السلام مسئلے پر کھڑے ہو کر رونا شروع کر دیا۔ اللہ نے خوشخبری دی وحی کے ذریعے کہ میرے نبی پریشان نہ ہو، میں 1000 کا فرشتہ 1000 فرشتہ جو ہے تمہاری مدد کے لیے اتار رہا ہوں۔ سکون ہو گیا۔ پھر جب یہ جنگ لڑی گئی، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ کافروں کے سر جو ہے کٹ کٹ کر گر رہے تھے، لیکن کاٹنے والے ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے ایسی مدد کی کہ مشرکین مکہ کے بڑے بڑے بدماش جو تھے، 70 جو مسلمانوں کو اذیتیں دیتے تھے، اللہ نے سب کی گردنیں کٹوا دی، انتقام لے لیا۔ اپنے نبی کی توہین کا اور اپنے نبی کے صحابہ کی توہین کا اللہ نے جلد ہی انتقام لے لیا، 1 سال کے بعد ہی ان سے انتقام لے لیا۔ یہ بظاہر تو بڑا مشکل کام تھا، صحابہ کرام بالکل ٹھیک اپنی جگہ تھے، لیکن اللہ جانتے تھے کہ اس مشکل کام میں کتنی بھلائی ان کو ملے گی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں جو ہے ان سرداروں کو خاتمہ کیا، گردنیں کٹوائیں جو ان کو اذیتیں دیا کرتے تھے، ان کے سینے جو ہے وہ ٹھنڈے ہو گئے، ان ظالموں کی گردنیں کاٹ کر ان کے سینے ٹھنڈے ہو گئے، اور 70 جو تھے وہ مکہ والے گرفتار کروا دیے۔ یہ ہے کہ عسا قریب ہے ان تک رہو، یہ کہ تم کراہت کرو، نفرت کرو شیئن کسی چیز سے، وہ خیر لکم اور وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہو۔ اس جہاد میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے بہتری رکھی ہوئی تھی، بہتری کا فیصلہ کیا تھا جس کا ان کو نہیں پتہ تھا۔ فرمایا واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے، جو اللہ کو پتہ ہے تمہیں نہیں پتہ ہے، اس لیے جو ہے تم اللہ کا حکم جو ہے ہر حالت میں مان لیا کرو۔ ٹائم ہو گیا جی۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔